دوستو آج آپ سنیں گے قرآن کریم 29 پارہ سورہ ملک کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کیا کچھ اس میں بتانا چاہ رہا ہے؟ قرآن کریم سورہ ملک کی تفسیر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ 30 پارہ قرآن، میرے مسلح بھائیوں، یہ 30 پارہ قرآن، اس کا مقام، اس کی جگہ یہ ہے سینہ۔ یہ 30 پارہ قرآن، اس کا مقام اور اس کی جگہ یہ ہے سینہ، لیکن افسوس کہ ہم نے اس کو غلاف میں لپیٹ کر اپنے گھر کے کسی کونے میں ڈال دیا جس پر دھول پڑے ہیں۔ اس کا وہ مقام تھا۔ سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال لرجل الا اتحفک بحدیث تفرح به۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن، قرآن کا سب سے بڑا مفسر، قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا عالم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قریش کے لوگوں نے اعتراض کیا، امیر المومنین عمر، آپ اس چھوٹے بچے کو، ابن عباس کو اپنی بڑی بڑی مجلسوں میں بیٹھاتے ہیں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا امیر المومنین، یہ ایک چھوٹا بچہ ابن عباس ہمارے بڑے بڑے لوگوں کی مجلس میں آپ اس کو بیٹھاتے ہیں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ امیر المومنین نے کہا تھا اور مجلس میں کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ امیر المومنین نے جتنے لوگ بیٹھے تھے ان لوگوں میں سے کہا یہ قرآن کی آیت، قرآن کا ایک سورہ، کیا کہنا چاہتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، کیا مطلب، کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ سارے بڑے لوگ، قریشی لوگ چپ چاپ تھے، منہ میں تالا لگا تھا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین پرمیشن ہو تو میں بات کروں۔ کہا بتاؤ۔ کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی ہے اس سورہ کے اندر، اذا جاء نصر اللہ، اب اللہ کے رسول زیادہ دیر ہم میں موجود نہیں رہیں گے، آپ کا انتقال ہو گیا، ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ تفسیر بتائی۔ امیر المومنین نے کہا دیکھا آپ لوگوں نے، قریش کے لوگوں، بڑے لوگوں، بڑے پیسے والے، بڑے چودھری قسم کے لوگ، بڑے روب و داب والے، دیکھا آپ نے، اسی لیے میں اپنی مجلس میں ابن عباس کو بلاتا ہوں، چھوٹا ہے عمر میں، علم میں بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی تھی، قرآن کا سب سے بڑا مفسر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سے کہہ رہے ہیں الا اتحفک بحدیث تفرح، اے اللہ کا بندہ سنو، کیا میں تمہیں ایک گفٹ نہ دوں؟ حدیث ہے الا اتحفک بحدیث تفرح به، کیا میں تم کو ایک گفٹ نہ دوں، ہدیہ نہ دوں جس کے ذریعے سے تم خوش ہو جاؤ گے؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں، مفسر قرآن، کیوں نہیں، مجھے وہ ہدیہ دیجئے، مجھے وہ گفٹ دیجئے۔ کہا اقرا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہا لو یہ ہدیہ دے رہا ہوں، یہ تحفہ دے رہا ہوں، پڑھو یہ سورہ پڑھو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تم پڑھو۔ وعلمھا اہلک، اپنی بیوی کو پڑھاؤ، وعلمھا صبیانک، تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ، وجمیع اہل بیتک،
اپنے تمام گھر والوں کو پڑھاؤ، وَعَلِّمْهَا جِيرَانَكَ، تم اپنے پڑوسی کو بھی پڑھاؤ، فَإِنَّهَا الْمُنْجِيَةُ فَإِنَّهَا تُجَادِلُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّهَا۔ یہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، اس کا نام ہے منجیہ، یعنی اللہ کے یہاں عذاب سے نجات دینے والا۔ اس کا ایک نام ہے مجادلہ، یعنی تجادلُکَ صاحبہا، اپنے پڑھنے والے کے سلسلے میں اللہ سے جھگڑا کرے گی یہ سورہ، اس کا ایک نام ہے مجادلہ۔ تجادلُکَ یوم القیامت عند ربہا وَتَطْلُبُ لَهُ أَن يُنْجِيَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تو اس بندے کو اپنے عذاب سے نجات دے۔ لمبی حدیث ہے، وہ حدیث کیا، قیامت میں انسان کو دفن کرنے کے بعد فرشتہ آئے گا عذاب کے لیے، سارت ہو، یہ سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کے پیشانی میں سارت علی وجہہ، اس میت کی پیشانی میں آ جائے گا، یہ سورہ ملک اس میت کی پیشانی میں آ جائے گا، اس فرشتے سے کہے گا میں ہوں سورہ ملک، اللہ کا کلام ہوں۔ فرشتہ کہے گا، حدیث کا شبد ہے، فرشتہ کہے گا کہ مجھے خراب لگ رہا ہے، تم اللہ کی آیت اور اس میت کو میں عذاب کیسے کروں، تم اللہ کی آیت اور اس میت کو عذاب کروں، دونوں میں جھگڑا ہوگا، اس کا نام مجادلہ۔ مجادلہ کا معنی جھگڑنے والا، تجادلُکَ ربہا، اپنے رب سے جھگڑا کرے گا وہ فرشتہ اور یہ سورہ ملک، دونوں چڑھیں گے آسمان میں، اللہ رب العالمین کے سامنے بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ سورہ کہے گا اللہ اگر میں تیرے کلام میں سے ہوں تو فَإِنِّي فِي جَوْفِي، میں اس میت کے پیٹ میں ہوں، وَكَيْفَ تُحَرِّكُهُ بِالنَّارِ، کیسے تو ان کو عذاب کرے گا، جہنم کا عذاب کرے گا، اگر یہی ہے تو پھر اُمْحُ عَنِّي عَنْ كِتَابِكَ، اپنے قرآن سے مجھ کو مٹا دے، یہ سورہ ملک کہے گا۔ پھر اخیر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَوَدِدتُّ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْ أُمَّتِي، میرا دل چاہ رہا ہے، میں یہ پسند کر رہا ہوں، سورہ ملک ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ لَوَدِدتُّ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْ أُمَّتِي، یہ سورہ ملک ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے، ہر انسان کے سینے میں ہونا چاہیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سنا آپ نے کتنا بڑا مقام، نمبر ایک۔ نمبر دو، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام من اللیل حتی یقرأ الف لام میم وتبارک الذی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں جب تک الف لام میم سورہ سجدہ اور یہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک سورہ ملک نہ پڑھ لیتے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس کو پڑھ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے۔ اس کا مقام دیکھیے، اس لیے کہ نیند کو موت کا بھائی کہا گیا، النوم اخو الموت، حدیث النوم اخو الموت، نیند کو موت کا بھائی کہا گیا۔ سونے سے پہلے اس لیے پڑھتے نہیں معلوم سو رہا ہوں دوبارہ بیدار بھی ہو سکوں گا یا نہیں، اگر مر گیا تو فَإِنَّهَا الْمُنْجِيَةُ، یہ سورہ ملک ہمیں نجات دے گی، اس لیے سونے سے پہلے اللہ کے نبی تلاوت کرتے تھے۔ نمبر دو، نمبر تین، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ، ضربت خبائی علی، اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے نبی میں صحرا میں چل رہا تھا، میدان میں چل رہا تھا، ایک جگہ میں نے اپنا خیمہ لگا دیا
وَإِنِّي لَا أَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کوئی قبر تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی قبر ہے، میں نے خیمہ لگا لیا، رات کو اس میں رہا، اتنے میں رات کو دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی کہ اس زمین سے آواز آ رہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ آواز آ رہی ہے۔ وہ آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی یہ واقعہ ہے، میں نے خیمہ ڈالا، رات بسر کی، رات کو ایسا سنا، اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم کہ اس جگہ کوئی قبر ہے، لیکن یہ آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں وہاں قبر تھی، اور اس قبر کا رہنے والا، اس قبر کی میت جس کو دفن کیا گیا تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے، فَإِنَّهَا الْمُنْجِيَةُ فَإِنَّهَا الْمُنْجِيَةُ تُنْزِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، یہ سورہ ملک نجات دینے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دے گی، ان کو بچا رہی تھی۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث، اس طرف ہم ابھی نہیں جائیں گے، یہ سورہ کی فضیلت کے سلسلے میں باتیں آ رہی تھی۔ میرے بھائیوں، میں بتا ہی رہا تھا آپ کو کیا کہ حالات قریب ہیں، حالات سنگین ہیں، قیامت قریب ہے۔ حاسبوا انفسکم، اپنا محاسبہ کیجئے، کیا کر رہے ہیں۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی، اللہ تعالیٰ نے یہ حیات آپ کو عطا کیا ہے، دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتا ہے، آپ میں سے کس کا عمل اچھا ہے، آپ میں سے کس کا عمل خراب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے آپ کو زمین میں پیدا کرنے کا۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ تعالیٰ اس سورہ میں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی، اللہ تعالیٰ عبرت کی باتیں بتا رہا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری طاقت تبارک الذی، بڑا بابرکت والا ہے۔ کتنی بابرکت والا ہے؟ دیکھو 7 آسمان کو ہم نے بغیر کھمبے کے، بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ فہل تری من فطور، کوئی خلل دیکھ رہے ہو، کوئی عیب دیکھ رہے ہو، کوئی نقص دیکھ رہے ہو، کوئی کمی دیکھ رہے ہو؟ کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں۔ تبارک الذی، بڑا بابرکت والا ہے اللہ کی ذات، بڑا بابرکت والا ہے اللہ کی ذات، جس نے 7 طبق آسمان کو بغیر ستون کے، بغیر کھمبا کے کھڑا کر دیا۔ یہی نہیں، میری طاقت وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، آسمان میں تارے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی حکمت، اللہ رب العالمین کا جلال دیکھنا ہو۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی دیکھتے ہیں یہ تارے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ڈالا ہے، کتنا خوبصورت ٹمٹما رہا ہے۔ اس کے ذریعے صرف خوبصورتی نہیں بلکہ رجومًا للشیاطین، بڑا آٹومیٹک طاقت اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال دیا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں آسمان میں ایک تارا دوڑ کے جاتا ہے، ٹوٹ کے جاتا ہے، کہیں گر جاتا ہے۔ کہاں گرتا ہے؟ قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ جن، اس میں اس کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان میں اپنے فرشتوں سے کوئی بات کرتا ہے، کوئی مشورہ کرتا ہے، یہ شیطان ان باتوں کو سننے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک ایک سسٹم بنا دیا ہے، ان تاروں کے ذریعے سے ایک طاقت، ایک قوت، ایک رجم، ایک مار پڑتی ہے اور اس کو مسمار کر دیتا ہے شیطان کو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اللہ کی طاقت دیکھیے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہے۔
وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ بڑی اچھی بات اللہ نے کہی، خاص طور پر جوانوں سنو، اپنے موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالتے ہو، اپنے موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالتے ہو، خبردار غلط تصویریں نظر میں نہ آئی، خبردار غلط تصویریں، لنگی تصویریں نظر میں نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ نظر اللہ کی نعمت ہے، یہ بصارت اللہ کی نعمت ہے، اور کل اولئک کان عنہ مسئولا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا آپ سے پوچھا جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا زنا العین النظر وزنا الرجل وزنا الید البطش وزنا الرجل المشی، انسان جس طرح شرمگاہ سے زنا کرتا ہے اپنی آنکھ سے بھی زنا کرتا ہے، اپنی آنکھ سے بھی زنا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وزنا العین النظر، آنکھ کا زنا کیا ہے؟ یہ جو غلط تصویریں اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ زنا ہے۔ ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں پر ہاتھ لگا رہے ہیں، غیر محرم عورتوں پر آپ کا ہاتھ پڑ رہا ہے۔ پاؤں کا زنا یہ ہے کہ چل کے آپ اس اسکرین کے قریب بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتیں دی ہے۔ میرے مسلی بھائیوں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تمام امتیں ہوں گی، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ اپنی نظروں سے غلط چیزیں دیکھنے والے، جوانوں سنو، قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اپنی ان نظروں سے غلط چیزوں کو دیکھنے والے قیامت کے دن سارے انبیاء اور امتیوں کے سامنے آپ کو اللہ تعالیٰ اندھا کر دے گا۔ کیا محشر ہوگا؟ آپ آنکھ بند کر لیجئے مسجد میں، پھر پتہ چلے گا بغیر سہارے کے کون پہنچائے گا آپ کو اپنے مکان تک۔ وہاں کیا حال ہوگا؟ یہ بندہ کہے گا، زبان تو بند نہیں رہے گی، بندہ کہے گا یا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ ایسا کیوں کر دیا؟ میری نظر غائب ہو گئی کیوں؟ میں تو دیکھنے والا تھا، میری بصارت تھی۔ اللہ کہے گا اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، دنیا میں تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی تھی، دنیا میں تمہارے سامنے بلایا جاتا تھا، 30 پارہ قرآن کی دعوت دی جاتی تھی، میرا امام، میرا رسول، میرا نبی کہتا تھا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بتاتا تھا اسکرین پر غلط نظر نہ ڈالو، لنگی عورتوں کو نہ دیکھو، فحش لٹریچر نہ دیکھو، تم نے ان باتوں کو ٹھکرا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں رب العالمین تمہیں ٹھکرا دے رہا ہوں، تمہیں بھلا دے رہا ہوں، جاؤ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل۔